وہ ابھی ابھی اپنے ڈپارٹمنٹ سے گھر پہنچا تھا اور سامنے ہی انیلا بیگم بیٹھی تھی اور ان کے چہرے سے نظر آ رہا تھا کہ وہ کافی زیادہ روتی رہی ہیں۔ سب ٹھیک ہے؟ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ تاشفا نے رشتہ ختم کر دیا ہے، وہ بولی تو ساتھ ان کی طرف بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ انیلا بیگم نے تو جیسے اس کے سر پر کوئی پہاڑ گرا دیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ منگنی ہوئی ہے میری اس کے ساتھ، وہ تڑپ کر بولا۔ وہ نکاح کر چکی ہے، کورٹ میں جا کر اس کے ساتھ، انیلا بیگم نے کہا تو وہ لب بھیج کر رہ گیا۔ پھر وہ تیزی سے پلٹا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ سعد کی اپنی تایا زاد کے ساتھ 5 سال پہلے منگنی ہوئی تھی۔ وہ پولیس میں ACP کے عہدے پر سرفراز تھا اور وہ بہادر اور ایماندار انسان آج اپنی محبت کے ہاتھوں اس لیے ہار چکا تھا کیونکہ اس کی بہادری اور ایمانداری دولت کے مقابلے میں کچھ نہیں تھی۔ تاشفا نے ایک مشہور بزنس مین آفاق علی سے پسند کا نکاح کر لیا تھا، جبکہ کچھ دن بعد ان دونوں کی شادی تھی۔ آج اس کی محبت کا قصہ تمام ہو گیا۔ وہ کمرے میں آ کر گمسم پوری رات صوفے پر بیٹھا اپنے آپ میں سلگتا رہا۔ اگلے دن وہ اپنے آپ کو سنبھالتا دوبارہ سے اپنے خول میں جا چکا تھا۔ چہرے پر کسی قسم کے کوئی تاثرات نہیں تھے۔ کچھ دنوں کے بعد تاشفا رخصت ہو کر خان ہاؤس سے جا چکی تھی، مگر ساتھ کی روٹین وہی تھی۔ صبح کا گیا وہ رات گئے تک باہر ہی رہتا۔ آج اس کی طبیعت کچھ ناساز تھی تو وہ جلدی گھر آ گیا اور جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا تو اس کی بہن زینیا آئی ہوئی تھی۔ اس سے ملنے کے بعد وہ پاس ہی بیٹھ گیا۔ انیلا بیگم نے ملازمہ کو آواز دے کر چائے لانے کے لیے کہا تو وہ وہیں پر بیٹھا ٹاک شو دیکھنے لگا۔ اچھا، وہ تو مجھے بتا رہی تھی تمہاری نند کی بیٹی کا پھر سے رشتہ ختم ہو گیا، کیا وجہ ہوئی اب؟ اچانک سے انیلا بیگم نے پوچھا تو سعد بھی چونک گیا۔ ہائے ہائے، پھر سے وہی شرط رکھ دی اس نے، انیلا بیگم نے کہا۔ اور کیا؟ ماں اسے بہت سمجھایا، حرم آپی نے بھی کہ کوئی بات نہیں، ہم نے تمہیں کچھ نہ کچھ تو دینا ہی ہے، پرابلم کیا ہے؟ مگر وہ تو ڈٹ کر کہتی ہے کہ ایسے کسی انسان سے شادی نہیں کرے گی جو کہ میری دولت کے لالچ میں میری طرف بڑھے گا اور جہیز کا لالچ ہوگا۔ وہ جہیز کے بہت خلاف ہے۔ باقی وہ کہتی ہیں کہ گفٹ جتنے مرضی دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر کوئی جہیز کی ڈیمانڈ کرے گا تو میرا کوئی ان سے لینا دینا نہیں، اسی لیے 3 بار رشتہ ٹوٹا ہے۔ زینیا بولتی جا رہی تھی۔ تمہاری اس نام نہاد بھانجی میں کچھ زیادہ ہی غرور ہے، سعد نے منہ بنا کر کہا۔ تم مجھ سے کبھی ملے نہیں ہو نا، اس لیے کہہ رہے ہو۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، میری بیسٹ فرینڈ ہے، میں اچھے سے جانتی ہوں اسے۔ باقی وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، وہ کیوں کمپرومائز اس طرح کرے کہ لوگ اس کی دولت کی وجہ سے اس کے پاس آئیں اور جہیز کی ڈیمانڈ کریں۔ اسی جہیز کے چلتے نہ جانے کتنی لڑکیاں آج تک اپنے باپ کے در پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ اسی جہیز کے وہ خلاف ہے اور اسی کے لیے وہ لڑتی ہے، اور یہ غرور نہیں ہے بھیا۔ زینیا نے ہمیشہ کی طرح اس کی سائڈ لی۔ ہاں تم تو کہو گی کیونکہ تمہاری دوست ہے تو، لیکن مجھے تو وہ مغرور ہی لگتی ہے۔ چلو کسی دن مل کے دیکھتے ہیں کتنے گن ہیں اس میں، سعد نے منہ بنا کر کہا اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ زینیا کی نند حرم طلاق کے بعد اپنے بھائی احمد راجپوت کے گھر ہی رہتی تھی اور زینیا کے شوہر اور حرم میں کافی زیادہ فرق، اور حرم کی بیٹی رحمہ احمد راجپوت سے تھوڑی چھوٹی ہی تھی اور اس کی کافی زیادہ لاڈلی بھی۔ حرم راجپوت نے احمد راجپوت کے ساتھ اس کا بزنس سنبھال رکھا تھا، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ حرم راجپوت نے بزنس کو ایک اعلیٰ مقام پر پہنچایا تھا تو یہ غلط نہیں تھا، کیونکہ جن دنوں وہ طلاق لے کر رانا ہاؤس پہنچی اس سے کچھ عرصے کے بعد ہی اس کے والد صدمے سے انتقال کر گئے اور احمد ان دنوں اپنے ہائر اسٹڈی کے لیے ملک سے باہر تھا، اور کچھ عرصے کے بعد وہ واپس آیا تو دونوں بہن بھائیوں نے بزنس میں وہ مقام حاصل کیا کہ رانا انڈسٹری کا پورا دنیا میں ایک نام بن چکا تھا۔ اور ایک دن زینیا رحمہ کے انوائٹ کرنے پہ اس کے گھر میلاد پر گئی تو احمد راجپوت اسے دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو چکا تھا اور پہلی ہی فرصت میں اس نے اپنا رشتہ بھیجا اور یوں چٹ منگنی اور پٹ بیاہ ہو گیا، اور دونوں کی لائف پچھلے 2 سال سے کافی اچھی چل رہی تھی، مگر زینیا کا ان 2 سال میں 3 بار رشتہ ٹوٹ چکا تھا۔ میں تو کہتی ہوں کہ سعد کے لیے ادھر رشتہ ڈال دیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اچانک سے انیلا بیگم نے زینیا کے دل کی بات کر ڈالی۔ یہ تو بہت اچھا خیال ہے ماما، میں آج ہی جا کے حرم آپی سے بات کرتی ہوں، اگر وہ مان گئی نا تو پھر بس شادی پکی سمجھے، لیکن اس سے پہلے آپ سعد سے بات کر لیجئے، زینیا نے خوشگوار لہجے میں کہا۔
اور پھر وہ دونوں ہی اسی وقت ساتھ سے بات کرنے گئیں۔ اس نے پہلے تو انکار کر دیا، مگر انیلا بیگم کے رونے پر گھبرا کر اس نے ہاں بول دی۔ اور ویسے بھی وہ سمیر کبیر خاندان کی لڑکی سے شادی کر کے تاشفا کو جتانا چاہتا تھا کہ اس کے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ 1 مہینے کے اندر اندر یہ رشتہ طے ہو کر شادی کی تاریخ بھی فکس ہو چکی تھی، اور آج سعد کی شادی تھی، مگر خوشی چہرے پر بالکل مفقود تھی۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کے بعد وہ رخصتی کروا کر رحمہ کو خان ہاؤس لے آیا، مگر پھر اسے اچانک ایک کیس کے سلسلے میں رات کو اسی وقت باہر جانا پڑا، تو وہ اسے ملے بغیر ہی چلا گیا۔ رات کے آخری پہر سعد کمرے میں داخل ہوا تو کمرے کی فضا میں اے سی کی ٹھنڈک کے ساتھ مکس مہندی، اپٹن اور پھولوں کی خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے سائڈ پہ لگے بٹن آن کیے تو کمرے کی حالت دیکھ کر وہ حیران ہو گیا۔ مظاہرے کے طور پہ جو گلاب کے پھولوں کی لڑیاں لگائی گئی تھیں وہ ایک جانب اتار کر رکھی گئی تھیں، اور رحمہ کا زرتار کا بھاری لہنگا آدھا صوفے پہ اور آدھا زمین پہ تھا، اور زیورات ڈریسنگ ٹیبل پہ پڑے تھے۔ سعد کی نفیس طبیعت اس قدر بکھیرا دیکھ کر کافی خراب ہوئی۔ ایک پل کے لیے وہ چکرا کر رہ گیا، پھر اس نے بیڈ کے بیچوں بیچ لیٹی اس صاف شفاف دھلے گندمی چہرے والی اپنی بیوی کو دیکھا تو اسے ایسے جھٹکا ہی لگا تھا۔ اسے اب محسوس ہوا کہ تاشفا بات بے بات اس پر طنز کیوں کر رہی تھی۔ تاشفا نے اس دن سے کئی بار کہا تھا کہ لڑکی تو بہت حسین ڈھونڈی ہے تم نے، مگر وہ طنز سمجھ ہی نہیں پایا تھا، اور آج اسے اپنا آپ جیسے اندیکھی آگ میں جلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ پھر سے مات کھا چکا تھا۔ وہ جو اس کو جتانا چاہتا تھا کہ اس کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں، وہ اپنا مذاق بنوا چکا تھا۔ دل تو چاہا سارا کچھ تہس نہس کر کے رکھ دے، مگر وہ خود پر قابو پاتے ہوئے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد فریش ہو کر باہر آیا تو دوبارہ سے اس کے چہرے پر نظر پڑی۔ ماشاءاللہ، غرور تو محترمہ کو ایسے تھا، خود پہ جیسے کہ بڑی حسین ہو۔ اس محترمہ نے 3 بار اپنا رشتہ ختم کروایا ہے۔ شکل اچھی ہوتی تو پھر کیا کرتی یہ؟ سعد دانت کچکچا کر رحمہ کو کینہ توز نظروں سے دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ پھر اس نے گہرا سانس بھر کر اپنی شیروانی اتار کر ہینگ کی اور کپڑے نکال کر چینج کرنے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ کپڑے چینج کرنے کے بعد وہ بیڈ پہ تھوڑی سی جگہ پہ ٹک گیا، پھر اس کی آنکھ کمرے میں دھڑا دھڑ لائٹس جلنے پہ کھلی۔ اس نے جھٹ سے اپنی آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھا، پھر مندی مندی نگاہوں سے اس نے اٹھ کر دیکھا تو رحمہ وضو کر کے جائے نماز بچھا رہی تھی۔ تمہارے اندر عقل نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ ابھی آنکھ لگی تھی اور تم نے لائٹ آن کر کے میری نیند ڈسٹرب کر دی۔ وہ غصے سے بیٹھتے ہوئے بولا، عقل تو شاید آپ کے اندر نہیں ہے کہ نماز کے ٹائم پہ سوئے پڑے ہیں۔ وہ بھی رحمہ تھی، اور اس کو کچھ کہہ کر بندہ جا کہاں سکتا تھا، وہ تو اس کی زبان پر دنگ ہی رہ گیا۔ تمہیں تمیز نہیں سکھائی تمہاری ماں نے کہ شوہر سے کس طرح بات کرتے ہیں؟ سعد اس کی بات پہ کھول اٹھا، لگتا ہے آپ نے بیوی سے کس طرح بات کرنی ہے یہ اپنے باپ سے ہی سیکھا ہے۔ وہ تب کر بولی، ہاؤ ڈیئر یو۔ سعد ایک جھٹکے سے اس کی طرف بڑھا اور اسے کھینچ کر کبڈ کے ساتھ لگایا۔ جب میری ماں پہ بات کریں گے تو مجھ سے چپ رہنے کی امید مت رکھیے گا۔ آپ نے یہ سوچ کر مجھ سے شادی کی ہوگی کہ یہ احمد راجپوت کی معصوم سی مظلوم بھانجی ہے، تو آپ میرے ساتھ جو بھی کریں گے میں چپ رہوں گی، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نڈر انداز میں بولی، نہیں، مجھے امید تھی کہ تم میں تمہاری ماں جیسی خصلتیں ہی ہوں گی، انہیں جیسی منہ پھٹ اور بدتمیز ہوگی۔ دیکھا تھا انہیں میں نے شادی پر، تب تم سے تو ملاقات نہیں ہوئی تھی، تم دوسرے ملک پڑھنے کے لیے گئی ہوئی تھی، اور ان کے ماشاءاللہ زبان کے جوہر دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ تمہاری تربیت انہوں نے ہی کی ہے۔ سعد تب کر بولا، اور آپ میں شاید آپ کے ماں باپ کی تربیت۔ سعد کا ہاتھ اٹھا اور ایک زوردار تھپڑ رحمہ کے رخسار پہ پڑا۔ رحمہ نے رخسار پہ ہاتھ رکھ کر بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آئندہ سے میرے ماں باپ کے متعلق ایک لفظ نہیں بولنا، ورنہ تمہیں جان سے مار دوں گا، سعد نے اس کا منہ دبوچ کر کہا، اور پھر وہ تکیہ اٹھا کر اوپر چھت پہ چلا آیا اور چھت کے بیچوں بیچ لگے بڑے سے لکڑی کے تختے پہ تکیہ رکھ کر اس کی کپڑے کی بنی چھت کو کھینچ کر سیدھا کر کے اس کے چاروں طرف لگے پردے کھول کر وہ لیٹ گیا۔ کچھ دیر میں ہی وہ کسی کی آنکھوں میں آنسو بھر کر خود سکون سے سو گیا تھا۔ رحمہ زندگی میں پہلی بار تھپڑ پڑنے پر جیسے شاکڈ ہی رہ گئی۔ ایک دلہن کا ایسا بھی استقبال ہوتا ہے، یہ تو اس نے کبھی سوچا ہی نہ تھا، مگر پھر وہ تلخ انداز میں مسکرا دی، میری قسمت بھی آپ جیسی ہی نکلی ماں۔
اس نے دل ہی دل میں حرم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہ 15 سال کی تھی جب اس کی ماں کو طلاق ہوئی اور اس نے اپنے باپ کو وحشیوں کی طرح مارتے دیکھا، اور اس کی ماں مار کھانے کے باوجود بھی اس گھر سے نہیں جانا چاہتی تھی۔ مگر پھر ایک دن اس کی ماں کی برداشت ختم ہو گئی جب اس کے باپ نے اپنے بزنس کی خاطر رحمہ کو برے کام کے لیے اکسایا۔ حرم تو جیسے پاگل ہی ہو گئی۔ اس دن اپنی بیٹی رحمہ کی خاطر اس نے پہلی بار شفیق احمد کو جواباً مارا پیٹا، اور اس بات پر آگ بگولا ہو کر شفیق احمد نے اسی وقت حرم کو طلاق دے دی، اور حرم اپنی بیٹی کو لے کر وہاں سے نکل آئی۔ رحمہ کے نانا کو جب ساری حقیقت پتہ چلی تو اپنی بیٹی کے دکھ پر جیسے وہ گمسم سے ہو گئے اور اسی صدمے میں اس دنیا سے چلے گئے۔ مگر حرم نے اسے بہت پر اعتماد بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ماموں احمد نے بھی اس کا ہمیشہ ہر پل ہر چیز میں ساتھ دیا۔ اس نے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی حاصل کی، اور وہ ہر لحاظ سے ایک پرفیکٹ لڑکی تھی۔ جب اسے احساس کمتری ہوا تو اس نے اپنی ایک باجی جان سے رابطہ کیا، اور انہوں نے ہمیشہ اسے وہ اعتماد بخشا جس کی اسے ضرورت تھی، اور اس نے اپنا مقام پہچانا۔ وہ اپنے آپ سے محبت کرتی تھی، اور اس کی باجی جان نے کہا تھا کہ جو انسان خود سے محبت نہیں کر سکتا وہ کبھی کسی سے محبت نہیں کر سکتا، اور خود سے محبت کرنا یہ ہے کہ حق کے لیے لڑا جائے۔ اگر آپ پر بھی ظلم ہو رہا ہے تو اس کے خلاف آپ آواز اٹھائیں۔ اور آج پھر سے جیسے حرم کی کہانی دہرائی جا رہی تھی۔ وہ جو 1 مہینے سے اپنی شادی کے حسین سپنے دیکھ رہی تھی، سب چھن سے ٹوٹ چکے تھے، مگر وہ یہ سب سہ نہیں سکتی تھی۔ رحمہ نے آنسو بے دردی سے صاف کیے۔ یہ پہلی اور آخری بار ہے مسٹر خان، اگر اس کے بعد میرے منہ پر تھپڑ آیا تو آپ کو برباد کرنے میں ایک پل نہیں لگے گا۔ وہ دل ہی دل میں ساتھ سے مخاطب ہوئی۔ پھر اس نے نماز ادا کی اور باہر نکل کر آئی تو انیلا بیگم صبح کے ناشتے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ سلام کرتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ بیٹا آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ جی آنٹی، اگر چائے مل جائے، اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا تو انیلا بیگم مسکرا دی۔ میرے ساتھ کو بھی یہی عادت ہے، صبح اٹھتے ہی چائے پینے کی۔ اس کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ وہ ابھی ابھی باہر سے آیا ہے اور مجھے چائے کا کہہ کر گیا ہے۔ اب ایسا کرو، تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں تم دونوں کے لیے چائے بھیجتی ہوں، انیلا بیگم نے محبت سے کہا تو وہ چپ چاپ واپس آئی تو ساتھ شرٹ لیس وارڈروب کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ساتھ کے ماتھے پر ان گنت بل پڑ گئے۔ صبح صبح اپنی شکل دکھانی ضروری تھی کیا؟ وہ منہ بنا کر بولا۔ مسٹر خان بھاگ کر نہیں آئی، بینڈ باجا بارات کے ساتھ مجھے لینے آئے تھے۔ اب اگر اسی طرح کا سلوک کریں گے نا تو میں برداشت نہیں کروں گی۔ اور بھولیے مت کہ آپ کے ساتھ میرا رشتہ بہت نازک ہے، آپ کی بہن میری ممانی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے چبا چبا کر بولی، دکھا دی نا اپنی اوقات۔ میری بہن تمہارے بارے میں بالکل غلط سوچتی ہے کہ تم ایک اچھی لڑکی ہو، سعد نے تلخ لہجے میں کہا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ میرے ساتھ کچھ بھی کریں گے اور میں آپ کو جواب بھی نہیں دوں گی؟ بتا رہی ہوں، سمجھ جائیے گا، کیونکہ اگر آپ باز نہ آئے تو پھر یہی کروں گی میں، اور میں کتنی بری ہوں اس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے، اور میں نہیں سمجھتی خود کو اچھی۔ زینیا اگر سمجھتی ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے نڈر انداز سے بولی، اسے تلملانے پر مجبور کر گئی، مگر وہ غصے کو ضبط کرتا سر جھٹک کر اپنے کپڑے نکالتا ہوا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اسے یہ دھمکی نہیں دینا چاہتی تھی، مگر وہ اسے اپنی ویلیو بتانا چاہتی تھی، اور ویسے بھی اگر ان دونوں کے بیچ سب کچھ خراب بھی ہوا تو اس کی وجہ سے وہ احمد راجپوت اور زینیا کے درمیان کبھی کچھ غلط نہیں ہونے دے سکتی تھی، کیونکہ اسے وہ دونوں بہت عزیز تھے۔ مگر سعد کو جواب دینا بھی لازمی تھا تاکہ وہ اس پر آئندہ ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہ کر پائے، ورنہ اس کی حالت بھی حرم جیسی ہوگی۔ شام کو ان کا ولیمہ بخیر و عافیت ہو چکا تھا، مگر ولیمے کے دوران ہی سعد کو ایک مشن کے سلسلے میں وہاں سے جانا پڑا۔ وہ فارغ ہونے کے بعد سب کے ساتھ گھر آیا اور کپڑے چینج کرنے کے بعد وہ اپنے بال کھولنے لگی تو اس پر کافی زیادہ سپرے ہونے کی وجہ سے اس کے بال جڑ چکے تھے، لمبے بھی کافی تھے، جس کی وجہ سے اسے کھولنے میں دقت ہو رہی تھی۔ تو اس نے نہانے کا سوچا۔ وہ نہا کر باہر نکلی اور اپنے بالوں کو سلجھا رہی تھی کہ جب یہ دروازہ کھلا اور سعد اندر داخل ہوا۔ وہ ایک پل کے لیے اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا، لیکن پھر اگنور کرتا ہوا لڑکھڑاتا آگے کو ہوا تو وہ چونک گئی۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں؟ رحمہ نے پاس آ کر پوچھا، اور ساتھ اس کی نگاہ پڑی تو اس کے بازو پر پٹی تھی۔ یہ کیا ہوا، آپ کو چوٹ کیسے آ گئی؟ رحمہ نے گھبرا کر پوچھا۔
کچھ نہیں ہوا، بس وہ مجرموں نے گولی چلا دی تھی، وہ چھو کر گزر گئی۔ وہ سر جھٹک کر بولتا ہوا اپنے کپڑے نکال کر چینج کرنے کے لیے واش روم کی جانب بڑھا، مگر اسے شرٹ نہیں اتاری جا رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ شرٹ لیس ہی باہر آیا تو رحمہ پریشان سی کھڑی تھی۔ آپ بیٹھے، میں آپ کو میڈیسن دیتی ہوں، رحمہ نے اسے ہمدردی سے دیکھتے ہوئے کہا، جو کہ تکلیف سے اپنے بازو کو دبا رہا تھا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں اپنا کام خود کر سکتا ہوں، کسی کا احسان لینے کی مجھے عادت نہیں ہے، وہ منہ بنا کر بولا، مگر رحمہ اس کے انکار کو اگنور کرتی ہوئی میڈیسن نکال کر پاس آئی۔ رحمہ نے ساتھ کی طرف دوا بڑھائی تو اس نے ہاتھ مار کر دوا گرا دی۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ رحمہ نے چڑھ کر کہا، اپنے کام سے کام رکھو مس رحمہ، اور میرے پاس آنے کی بالکل بھی کوشش مت کرنا۔ میرا دماغ خراب تھا کہ میں آپ سے ہمدردی کرنے لگی، مگر میں بھول گئی تھی کہ کچھ لوگ ہمدردی اور ہمارے پیار کے بالکل قابل نہیں ہوتے۔ رحمہ نے ناگواری سے کہا، شٹ اپ اینڈ گیٹ آؤٹ فرام مائی روم۔ نہیں جاؤں گی، اور اگر اتنی ہی تکلیف ہو رہی ہے تو آپ خود جا سکتے ہیں یہاں سے، رحمہ نے تڑک کر کہا، اور بیڈ کے درمیان میں کشن رکھ کر لیٹ گئی۔ سعد اس کی بدتمیزی پر دل ہی دل میں تل ملا کر رہ گیا۔ پھر سعد کی آنکھ اپنے موبائل کے رنگ کرنے پر کھلی۔ اس نے ٹائم دیکھا تو 9 بج رہے تھے۔ او خدایا، اتنا ٹائم ہو گیا، اور مجھے تو رات کو پکڑے ہوئے گینگ سے انویسٹیگیشن کرنی تھی، اور یہ محترمہ ابھی تک سوئی ہوئی ہیں۔ وہ سکون سے تکیے دبوچ کر سوئی ہوئی رحمہ کو دیکھ کر بڑبڑایا۔ پھر وہ منہ ہاتھ دھو کر نیچے آیا اور سب لوگ ڈائننگ ہال میں تھے۔ وہ سلام کرتے ہوئے چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ روحی کدھر ہے؟ انیلا بیگم نے پوچھا۔ سوئی ہے وہ محترمہ ابھی تک، سعد نے چڑھ کر کہا۔ ارے صبح صبح انگارے کیوں چبا رہے ہو؟ انیلا نے حیرانگی سے پوچھا۔ میں لیٹ ہو چکا ہوں اور مجھے آج جلدی ڈپارٹمنٹ پہنچنا تھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ تمہیں گولی لگی تھی، کوئی مذاق ہے کیا؟ انیلا تپی۔ مام، ڈیوٹی از ڈیوٹی، بھاڑ میں گئی تمہاری ڈیوٹی۔ رفیق صاحب، آپ کمشنر صاحب کو فون کر کے منع کر دو کہ آج یہ ڈپارٹمنٹ نہیں جا رہا، انیلا نے کہا۔ میں جلدی آ جاؤں گا نا واپس یار، اور ویسے بھی میں گھر میں کیا کروں گا؟ وہ چڑھ کر بولا۔ کچھ بھی نہیں کرنا، کیا خیال ہے آج ہم آپ کی شادی کی ویڈیوز دیکھتے ہیں؟ زینیا نے پاس آ کر کہا۔ مجھے کچھ نہیں دیکھنا، پلیز مجھے جانے دیجیے، وہ سب جھنجھلایا ہوا سا بولا۔ اگر تم نے گھر سے باہر قدم بھی رکھا نا تو میں تم سے زندگی بھر بات نہیں کروں گی۔ انیلا بیگم نے اب ایموشنل بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ وہ سخت جھنجھلاتا ہوا ناشتہ کرنے لگا، مگر اس کا بازو کافی زیادہ دکھ رہا تھا اور بائیں ہاتھ سے اس سے کھایا بھی نہیں جا رہا تھا، مگر وہ بمشکل کسی طرح کھا رہا تھا۔ رحمہ بیٹا، آ گئی آپ؟ انیلا بیگم کی بات پر اس نے دیکھا تو وہ دھلے ہوئے منہ کے ساتھ سر پر سکارف لپیٹے اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ اسی وقت آشوا بھی سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آئی، فریش سی، نکسک سی تیار۔ وہ لب بھینچ کر بے اختیار ان دونوں کا موازنہ کرنے لگا، اور زینیا اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ اپنا کافی کا مگ تھامے لیونگ روم میں جا کر بیٹھ گیا۔ زینیا اس کے لیے کافی لائی اور پاس بیٹھ گئی۔ آج میں نے جو ہوا وہ دیکھا، حسرت سے تاشوا کو دیکھ رہے تھے اور شاید موازنہ بھی کر رہے تھے۔ یقیناً آپ کے دل نے یہ کہا ہوگا کہ کہاں سادہ سی رحمہ اور کہاں تاشوا، مگر اپنے دل سے ذرا دیکھیں گے نا آپ تو آپ کو تاشوا سے بہت زیادہ خوبصورت لگے گی روحی۔ وہ جو اسے پیار کرتے ہیں نا، ان کے لیے جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے، ہر وقت کسی نہ کسی کی مدد کے لیے تیار رہتی ہے۔ کبھی کسی کے اسائنمنٹ بنانی ہو، کبھی کسی کے ساتھ اسپتال جانا ہو، کبھی کسی کے بچے کو چیک اپ کروانا ہو، یہ سب کام رحمہ کرتی تھی، وہ بھی پوری کالونی کے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولتی جا رہی تھی اور ساتھ طنزیہ انداز میں ہنس پڑا۔ مگر تمہاری اس پیاری سی بھانجی کو ایک چائے کا کپ تک بنانا نہیں آتا، جیسے شادی سے پہلے خود کے لیے بناتا تھا، اب بھی خود کے لیے سب کچھ کرنا پڑے گا۔ اکثر تمہیں پتہ ہے رات کو لیٹ آتا ہوں اور کچھ نہ کچھ کھانے کو من کرتا ہے، تو کس سے کہا کروں گا؟ وہ منہ بنا کر بولا۔ یہ ہمیشہ ایسا ہی کیوں ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے جو لڑکا کام کرتا ہے وہ شادی کے بعد کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور جو بیچاری لڑکی شادی سے پہلے کام نہیں کرتی اسے مجبور کیا جاتا ہے کہ بھائی کام کرو۔ ہم ایک دوسرے کو کیوں بدلتے ہیں، یا ہم خود ہی کیوں بدلتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کھانا بنائیں اور ساتھ میں رحمہ کو بولیں آؤ کھانا کھائیں۔ ایسے ہی میاں بیوی کی محبت چلتی ہے۔ اب میرے اور احمد جی کے بیچ دیکھ لیجئے، اتنی محبت ہے کہ وہ مجھے ایک پیاز تک نہیں کاٹنے دیتے۔
یہاں تک کہ انہوں نے شروع میں یہ کہہ دیا تھا کہ گھر میں پیاز ہی نہیں آئیں گے، بنا پیاز کی ہنڈیاں بنے گی۔ مگر میں نے انہیں سمجھایا کہ مجھے کھانا بنانا اچھا لگتا ہے، اور انہوں نے یہ بات سمجھی، اور میری ہر کھانے کی وہ اس طرح تعریف کرتے ہیں کہ میں کیا ہی بتاؤں۔ یہاں تک کہ ایک بار نمک تیز ہو گیا تھا تو اس کی بھی اتنی تعریف کی، اور جب میں نے غصہ کیا کہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں، تو آگے سے کہنے لگے پھر کیا ہوا، کبھی کبھار ہی غلطی ہوتی ہے، یہی عورت چاہتی ہے مرد سے، آپ اسے بدل کر پیار کریں تو وہ کیسا پیار ہے، وہ جیسی ہے اسے ویسے ہی پیار کریں بھیا، ایک بار اسے سمجھیے پلیز، آپ اس کی اچھائیوں کے متعارف ہو جائیں گے اور دل سے خوبصورت لگے گی وہ آپ کو۔ زینیا نے کہا پلیز اب اس کی طرح لیکچر مت دو، تمہیں پتہ ہے نا مجھے ایسی باتوں سے سخت نفرت ہے، سعد نے چڑھ کر کہا، تو وہ افسوس سے سر ہلا کر رہ گئی۔ وقت کا کام تھا گزرتا جا رہا تھا۔ ان کی شادی کو 10 دن ہو چکے تھے، مگر سعد نے ایک دن بھی اسے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، اور رحمہ اس بات پر اب جیسے احساس کمتری کا شکار ہونے لگی، حالانکہ اس لڑکی نے ہمیشہ اپنا اعتماد ہر جگہ پر بحال رکھا تھا اور وہ خود کو کبھی بھی کمتر نہیں سمجھتی تھی، مگر ان چند دنوں میں سعد نے اسے کم صورتی کے اتنے تانے دیے تھے کہ وہ جیسے خود کا موازنہ سعد سے کرنے لگی تھی۔ وہ اس وقت بھی آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور سعد اس کے پیچھے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا۔ سرخ و سفید رنگت والا وہ شہزادہ اس کے سامنے رحمہ بہت معمولی سی لگتی تھی۔ چلو جلدی کرو، مجھے تمہیں رانا ہاؤس چھوڑ کر ڈپارٹمنٹ پہنچنا ہے، وہ بیزاری سے بولا، تو رحمہ نے چپ چاپ اپنا حجاب لیا۔ یہ لینا ضروری ہے کہ ایسے نہیں جا سکتی تم، سعد نے تلخ لہجے میں کہا۔ عورت کو جانتے ہیں عورت کیوں کہا جاتا ہے، چھپانے کی چیز ہوتی ہے اس لیے، اور میں اسی لیے یہ لیتی ہوں کیونکہ مجھے خود کی نمائش کرنے کا کوئی شوق نہیں، وہ سپاٹ لہجے میں بولی اور پھر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اسے رانا ہاؤس میں چھوڑنے کے بعد اپنے ڈپارٹمنٹ چلا گیا اور شام کو وہ سیدھا ادھر ہی آیا۔ کھانا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے اور سعد نے زینیا کو شادی کی سالگرہ پر گھر تحفہ دیا تھا۔ میرا تحفہ؟ رحمہ نے جلدی سے ہاتھ آگے کیا۔ کس بات کا تحفہ؟ احمد نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا۔ میری شادی کا تحفہ بھی نہیں دیا آپ نے، وہ منہ پھلا کر بولی۔ اچھا جی، لیجیے آپ کا تحفہ۔ احمد نے اپنی گاڑی کی چابی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ واو، تھینک یو ماموں، یو آر دی بیسٹ۔ ہائے ہائے، احمد اپنی پسندیدہ گاڑی اسے کیوں دے رہا ہے؟ ابھی پچھلے مہینے تو لی تھی تم نے، خرم نے کہا۔ ماما آپ چپ رہو، یہ صرف آپ کے لاڈلے کو ہی پسند نہیں تھی بلکہ مجھے بھی پسند ہے، اور یہ اگر دے بھی دیں گے تو میرے حصے میں سے دیں گے، آفٹر آل اپنی جائیداد کا آدھا حصہ میرے اور آپ کے نام کیا ہے۔ رحمہ نے گاڑی کی چابی اچھالتے ہوئے کہا۔ اوف، یہ لڑکی کبھی نہیں سدھر سکتی۔ اپیا آپ میری شہزادی کو کچھ مت کہا کریں، اور اس کا شوق ہے تو اسے پورا کرنے دیں۔ احمد نے اس کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے کہا۔ بس یہ سب تمہاری دی ہوئی شے ہے، تمہارے لاڈ پیار نے اسے بگاڑ کر رکھا ہے۔ دیکھو زینی بھی تو ہے نا، ہر کام کرنا آتا ہے، مگر اسے تو پیڑا بھی نہیں بنانا آتا۔ خرم نے رحمہ کو لتاڑتے ہوئے کہا۔ توبہ ماما، آپ کی تان ہمیشہ میرے کھانا پکانے پہ کیوں ٹوٹتی ہے؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ ہاں تو کوشش کیا کرو نا، اور ویسے بھی شوہر حضرات کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو احمد کتنا خوش ہوتا ہے زینیا کے کھانے سے، خرم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، مگر وہ کہاں سمجھنے والی تھی۔ وہ جلدی سے بات بدل گئی اور بزنس کے بارے میں بات کرنے لگی۔ چلے پھر چلتے ہیں گھر۔ کچھ دیر کے بعد سعد نے اٹھتے ہوئے کہا، باہر کافی طوفانی بارش جاری ہے، تو اس طرح آپ کا جانا ٹھیک نہیں ہوگا، میرے خیال میں ابھی رک جائیے، صبح چلے جائیے گا۔ احمد نے کہا، نہیں نا، میں کہیں سو نہیں سکتا۔ وہ بولا، پلیز یہی رک جاتے ہیں نا۔ رحمہ نے التجائیہ انداز میں کہا، ٹھیک ہے روحی، آپ یہیں پر ٹھہریے، اور سعد بھیا بھی یہیں پر ٹھہریں گے، یہ میرا حکم ہے۔ یہ کیسے بات نہیں مانیں گی، میں دیکھ لوں گی انہیں، زینیا نے کہا۔ لیکن پلیز سعد بھائی، پلیز ضد نہ کیا کرو، زینیا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ سعد دل ہی دل میں سخت جھنجھلا گیا۔ روحی بیٹا، سعد کو لے کر اپنے کمرے میں چلی جاؤ، خرم نے کہا۔ رحمہ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور سعد کو لے کر اپنے روم کی جانب بڑھ گئی۔ سعد جب اس کے پیچھے روم میں داخل ہوا تو اس کا روم دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ڈیکو پینٹ میں گرے شیڈ کا جہازی سائز بیڈ تھا اور گرے ہی کلر کے کرٹن لگے تھے۔ سامنے پوری دیوار میں وارڈروب بنی تھی اور ٹیرس والی سائڈ پہ
علیحدہ جگہ بنا کر 2 آمنے سامنے کرسیاں اور ٹیبل رکھا گیا تھا۔ نائس روم، سعد کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ آئی نو، ہمارے چودھری ہاؤس کا سب سے بڑا اور خوبصورت روم ہے یہ، اور یہ ماموں جان نے اسپیشلی میرے لیے بنوایا ہے۔ گڈ، مجھے خوبصورت چیزیں بہت پسند آتی ہیں۔ تمہارا روم کافی زیادہ خوبصورت ہے، اور میں ہمیشہ خوبصورت چیزوں کی تعریف کرتا ہوں، سعد نے کہا۔ جی، آپ نہ صرف خوبصورت چیزوں کی تعریف کرتے ہیں بلکہ آپ کم صورت لوگوں کی بھی اچھی خاصی تعریف کرتے ہیں، وہ جل کر بولی۔ پھر کپڑے چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ساتھ چلتا ہوا ٹیرس کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کرٹن کھولے تو چاند کی روشنی چن کر اندر آ گئی۔ واو، امیزنگ، سعد نے ستائشی انداز میں کہا۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ رحمہ نے اپنے بالوں کو جوڑے میں مقید کرتے ہوئے پاس آ کر پوچھا۔ چاند کو۔ پتہ ہے مجھے ہمیشہ خوبصورت ترین چیزیں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں۔ اگر تم بھی اپنے کمرے کی طرح اتنی خوبصورت ہوتی تو شاید اب تک تم اور میں بہت قریب آ چکے ہوتے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنی خوبصورت نہیں ہو۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں خوبصورت نہیں ہوں؟ اور آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں خوبصورت نہیں، جبکہ میرا اللہ کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یعنی تحقیق ہم نے انسان کو بہترین ساکھ میں پیدا کیا ہے۔ اور رہی آپ کی یہ بات کہ آپ خوبصورت ترین چیز کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، تو یہ آپ کی خود ساختہ سوچ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان جس چیز کی طرف اٹریکٹ ہو وہ خود بخود ہی خوبصورت لگنے لگتی ہے، اور آپ تو میری طرف اٹریکٹ ہونا ہی نہیں چاہتے، تو میں آپ کو خوبصورت کیسے دکھ سکتی ہوں؟ جب انسان کسی چیز کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے تو اس کی برائیاں اچھائیاں سب بھول جاتا ہے، جیسے کہ تاشفا کے معاملے میں آپ کرتے ہیں۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مگر پراعتماد لہجے میں بولی۔ سعد اس کی بات میں چھپے درد کو دیکھ کر شرمندہ ہو گیا۔ سوری، میں تمہیں کوئی امید نہیں دلانا چاہتا کہ میں تم سے پیار کروں گا، مگر میں تمہیں تمہارا ہر حق ضرور دوں گا، اور پیار تو میں نے کر لیا اور کھو بھی دیا، تو اب شاید زندگی بھر پیار نہ کر سکوں، سعد نے تھکے تھکے انداز میں کہا۔ مجھے آپ سے کوئی حق بھی نہیں چاہیے۔ جب پیار نہیں، عزت نہیں، تو پھر حق کون سا ادا کریں گے آپ؟ بیوی کے حقوق میں سے ہے کہ اسے سب سے پہلے محبت دی جائے اور عزت دی جائے، اور آپ میرے پہلے حق کو پامال کر کے مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے سارے حقوق ادا کروں گا۔ کیا شادی صرف 2 جسموں کا ملنا ہوتا ہے؟ نہیں مسٹر سعد، کیونکہ جسم تو انسان جسم فروش عورتوں سے بھی حاصل کر سکتا ہے نا۔ اللہ نے میاں بیوی کے رشتے کو پیار اور محبت کی شرطوں پر بنایا ہے، رحمہ نے تلخ لہجے میں کہا۔ دیکھو پلیز، مجھے یہ لیکچر مت دو، مجھے بالکل پسند نہیں آ رہے، سعد نے ناگواری سے کہا۔ رحمہ نے اس کی بات پر سر جھٹکا اور بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ ہمیشہ کی طرح الارم پر آنکھ کھلی تو اس کا میٹر گھوم چکا تھا۔ الارم لگانے والی کو نماز پڑھتے دیکھ کر یہ کبھی نہیں سدھر سکتی، سعد چڑھ کر بڑبڑایا اور پھر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ وضو کر کے باہر نکلا تو رحمہ قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ سعد نے نماز پڑھی اور لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد دروازہ نوک ہوا اور زینیا چائے تھامے اندر داخل ہوئی۔ روحی، آپ کی چائے، زینیا نے مسکرا کر کہا۔ اوہ تھینک یو میری کیوٹی سی ممانی جان، تم گریٹ ہو، رحمہ نے قرآن پاک چوم کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ واہ کیا چائے ہے، قسم سے کتنے دن بعد پی ہے تو نظارے ہی آ گئے، اس نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ سعد ناگواری سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا آپ چائے نہیں پیتے؟ میں نے تو خود اس دن سے آپ کو اتنی بار چائے پیتے ہوئے دیکھا ہے، رحمہ نے پوچھا۔ پیتا ہوں مگر خالی پیٹ نہیں، صبح کی سیر کرنے کے بعد میں اپنی انرجی ڈرنک لیتا ہوں اور کچھ فروٹس وغیرہ، پھر اس کے بعد چائے لیتا ہوں تاکہ میری آنکھیں پوری طرح سے کھل جائیں۔ ہم پٹھان لوگ اتنی صبح صبح اپنے خالی معدے نہیں جلاتے، اس لیے ہم اتنے سفید ہیں، سعد نے آخر میں طنزیہ انداز میں کہا۔ مگر ہم پنجابی بہت چائے پیتے ہیں اور پھر بھی سفید ہی ہوتے ہیں۔ کہاں سے سفید ہیں آپ محترمہ؟ سعد نے طنزیہ انداز میں کہا۔ سب کہتے ہیں آپ کے علاوہ، اور ویسے بھی سفید رنگ اصل میرا ہی ہے، اور آپ کو تو دیکھ کر کورے سفید کاغذ کا گمان ہوتا ہے، یا پھر ایسے لگتا ہے جیسے پھل بہری زدہ انسان ہو، وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ پھل بہری مطلب؟ سعد حیران ہوا۔ وٹیلائگو، اطمینان بھرا جواب آیا۔ وٹیلائگو یعنی برس؟ سعد دانت کچکچا کر بولا۔ یس، اس نے زور زور سے سر ہلایا۔ یو آر انبلیویبل، سعد نے چڑھ کر کہا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، اماں نے تب کر کہا۔ دیکھا تم نے کیسے بات کرتی ہے یہ، سعد نے زینیا کو کہا۔
اس بیچاری کو بیچ میں مت ڈالیں، رحمہ نے آنکھیں نکال کر کہا۔ آپ دونوں لڑتے رہیے اور مجھے کام کرنا ہے، زینیا نے کہا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ تم کبھی سیدھی بات نہیں کر سکتی، سعد نے اس کی طرف قہر آلود نگاہوں سے دیکھ کر کہا۔ پہلے شروع آپ ہوئے تھے، جس دن آپ سیدھی طرح بات کریں گے تو میں بھی کر لوں گی۔ شوہر کی نافرمانی گناہ ہے، بیوی کو بات بات پہ بے عزت کرنا اور اس کا حق زوجیت نہ دینا، اس بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ اس کی بات کے جواب میں ترنت بولی، مگر سعد کے بانی خیز ہنکارے پر وہ گڑبڑا گئی اور اسے احساس ہوا کہ وہ غلط بول چکی ہے۔ تو تمہیں اپنا حق چاہیے، سعد نے مسکراتے ہوئے پاس آ کر کہا۔ مجھے بہت نیند آئی ہے، وہ خالی مگ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر جلدی سے بولی اور پھر چادر تان کر سو گئی۔ پھر کچھ دیر بعد دروازہ نوک ہوا تو سعد نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ بیٹا جی، نیچے ناشتے پر سب لوگ انتظار کر رہے ہیں، سفینہ بوا نے کہا۔ جی بوا، ہم بس 10 منٹ میں آ رہے ہیں، رحمہ نے آواز دی۔ پھر وہ دونوں نیچے اتر کر آئے تو زمین پر دسترخوان بچھا تھا اور سب لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ گھر کے لیے نکل آئے۔ روٹین کے مطابق سعد نے گھر جاتے ہی تیاری کی اور ڈپارٹمنٹ کے لیے نکلا۔ شام کو جب وہ گھر واپس آیا تو لاؤنج کا منظر دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ انیلا بیگم صوفے پر بیٹھی تھیں، جبکہ رحمہ ان کے پیچھے کھڑی ان کے پاؤں کا مساج کر رہی تھی۔ ارے بیٹا بس کرو، انیلا بیگم نے محبت سے کہا۔ کوئی بات نہیں آنٹی، مجھے اچھا لگ رہا ہے اور میں اپنی اماں کا بھی کرتی ہوں، دیکھیے گا آپ بہت ریلیکس فیل کریں گی۔ آپ کے پاؤں دکھتے ہیں نا، اس کے لیے یہ بہت اچھی تھراپی ہے، اور آپ کی شوگر بہت زیادہ ہائی ہے۔ آج سے آپ وہی کچھ کھائیں گی جو میں ڈائٹ پلان بنا چکی ہوں، اور دیکھیے گا اس کی وجہ سے بھی آپ کے پاؤں کا درد کم ہو جائے گا۔ جب ہم لوگ شوگر میں کچھ الٹا سیدھا کھاتے ہیں نا تو ہماری شوگر ہائی ہونے کی وجہ سے پاؤں میں درد رہتا ہے۔ رحمہ کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ دلچسپی سے اسے دیکھتا ہوا پاس آیا۔ ارے آ گئے تم بیٹا، انیلا بیگم نے پوچھا تو وہ جلدی سے سلام کرتا ان کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگا، جو ہمیشہ کی طرح سر پر حجاب لیے بہت ڈیسنٹ لگ رہی تھی۔ پھر وہ مساج مکمل کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سعد بھی اس کے پیچھے ہی کمرے میں آ گیا۔ چلو اچھا ہے، کھانا پکا کر نہیں تو خدمتیں کر کے ساس کا دل جیت لو، سعد نے ہمیشہ کی طرح طنز کا تیر برسایا، مگر وہ آج بغیر کوئی جواب دیے چپ چاپ اپنا کام کر رہی تھی۔ تم مجھے اگنور کر رہی ہو؟ سعد کی بات پر وہ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگی۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کو اگنور کر رہی ہوں؟ اور میرے اور آپ کے درمیان ایسا کون سا رشتہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اگنور کریں یا ایک دوسرے کو ٹائم دیں؟ وہ افسردہ مسکراہٹ سے بولی۔ یہ بات بھی ہے۔ خیر تمہیں مساج کرتے دیکھا، کافی مہارت رکھتی ہو اس میں، ذرا میرے بھی سر کا مساج کر دو، سعد نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس کی پشت سے سر ٹکائے مذاق میں کہا، اور اسے پورا یقین تھا کہ وہ اس کی خدمت کبھی نہیں کرے گی، مگر دوسرے ہی پل اس کا نرم و ملائم ٹھنڈا ہاتھ اس کے ماتھے پر ٹکا تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ پھر وہ ہلکے ہاتھوں سے اس کا مساج کرنے لگی اور سعد کو اپنے دل کے اندر تک سکون اترتا محسوس ہوا۔ تھکاوٹ بہت زیادہ تھی، اس لیے وہ وہیں سر ٹکائے سو گیا۔ کافی دیر بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے سامنے وال کلاک پر ٹائم دیکھا، رات کے 9 بج رہے تھے۔ وہ جلدی سے سیدھا ہونے لگا مگر اس کی گردن اکڑ چکی تھی۔ وہ کراہتا ہوا اپنی گردن پر ہاتھ رکھتا کھڑا ہوا، 2-3 بار گردن کو ادھر سے ادھر جھٹکا بھی دیا مگر تکلیف بڑھ چکی تھی۔ اسی وقت رحمہ اندر داخل ہوئی۔ آپ کو کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ او گاڈ، پتہ نہیں کس نیت سے تم نے میرا سر دبایا تھا، میری گردن میں بل پڑ گیا ہے۔ وہ الٹا اسی پر غصہ کرنے لگا۔ آپ کو تو صرف موقع چاہیے مجھے سنانے کا، اس میں بھی میرا قصور ہے؟ آپ کا سر دبا رہی تھی، سو گئے آپ، میں نے 2-3 بار آواز بھی دی مگر آپ گہری نیند سوئے تھے، مجھے لگا شاید تھکاوٹ ہے اسی لیے میں باہر چلی گئی۔ وہ تلخ لہجے میں بولی۔ ہاں تو مجھے زور سے ہلا دیتی تاکہ میں جاگ جاتا، میں ایسے کبھی نہیں سوتا۔ وہ گردن پر ہاتھ رکھ کے جھنجھلا کر بولا۔ بیٹھیے یہاں صوفے پر، ابھی مساج کروں گی، ٹھیک ہو جائے گا، وہ سنجیدگی سے بولی۔ بہت مہربانی، اب آپ کی کسی عنایت کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ ٹھیک کرتے کرتے میری گردن ہی توڑ دو، میں فزیو تھراپسٹ کو دکھا لوں گا، وہ تڑک کر بولا۔ فزیو تھراپسٹ ہی ہوں میں مسٹر خان، اور اگر چاہیں تو آپ کو اپنی ڈگری دکھا دیتی ہوں، وہ تلخ لہجے میں بولی تو سعد نے چونک کر اسے دیکھا۔ واقعی؟ مجھے نہیں پتا تھا، سعد نے جلدی سے کہا۔
آپ کو مجھ میں انٹرسٹ ہو تو آپ کو میرے بارے میں پتہ ہونا، وہ سر جھٹک کر بولی، اور پھر اس کی گردن کو مختلف تکنیکوں سے ایکسرسائز کروا کر وہ اسے ٹھیک کر چکی تھی۔ تم تو اچھی خاصی ماہر ہو، سعد نے پہلی بار اس کی تعریف کی۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے واپس پلٹنے لگی تو سعد نے ایک دم سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹھو، باتیں کرتے ہیں، وہ نرمی سے بولا۔ نہیں، وہ کھانے کے لیے آپ کو بلانے آئی تھی، سب لوگ انتظار کر رہے ہیں، وہ آہستہ سے بولی تو سعد نے چپ چاپ اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ پھر وہ دونوں باہر آئے تو سعد سامنے سے آتی تاشفا کو دیکھ کر چونک گیا۔ اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشان تھے۔ یہ کیا ہوا؟ سنیلا تائی نے بے تابی بھرے انداز میں پوچھا تو تاشفا ان کے گلے لگ کر تڑپ تڑپ کر رو دی۔ سب لوگ لاؤنج میں اکٹھے ہو چکے تھے۔ تاشفا نے بتایا کہ آفاق نے اسے تھپڑ مارا ہے۔ سعد سمیت سب اس کی بات سن کر آنکھ بگولا ہو چکے تھے، سوائے انیلا کے۔ انہیں ایک آنکھ نہ بھا رہا تھا سعد کا اس کے لیے پریشان ہونا۔ وہ نفرت بھری نگاہوں سے تاشفا کو دیکھ رہی تھی۔ پھر سنیلا تائی اسے لے کر کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن سعد جب صبح اٹھا اور واک کے لیے نکل ہی رہا تھا کہ تاشفا اسے پکارتی اس کے پیچھے آئی۔ میں بھی چلوں تمہارے ساتھ؟ شاید ہوا بدلنے کی وجہ سے کچھ طبیعت سیٹ ہو، پوری رات روتی رہی ہوں میں، تاشفا نے کہا۔ ہاں چلو۔ پھر وہ تاشفا کے ساتھ واک کے لیے چلا گیا اور تاشفا کے ہی کہنے پر وہ اسے لے کر ناشتہ کرنے آیا تھا، اور آج نہ جانے کتنے عرصے کے بعد وہ دونوں کتنی دیر باتیں کرتے رہے۔ وہ لوگ جب گھر پہنچے تو سامنے ہی انیلا بیگم اور رحمہ بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ تمہارے ساتھ گئی تھی؟ انیلا بیگم نے سخت لہجے میں پوچھا۔ جی ماما، وہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو کہہ رہی تھی کہ تھوڑی سی واک کرے گی تو سیٹ ہو جائے گی، سعد نے کہا۔ ناشتہ لگواؤں؟ تم کل کہہ رہے تھے نا کہ جلدی نکلنا ہے، انیلا بیگم نے پوچھا۔ نہیں، وہ میں تاشفا کے ساتھ ناشتہ کر آیا ہوں، وہ نگاہیں چرا کر بولتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، اور انیلا بیگم نے پریشان ہو کر رحمہ کو دیکھا جو کہ لب کچلتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتے سعد کو دیکھ رہی تھی۔ انیلا بیگم کا دماغ جیسے سن ہونا شروع ہوا۔ وہ سب کچھ سمجھ رہی تھی، مگر ان کا بیٹا پاگل تھا اس لڑکی کے پیچھے، تو وہ آج بھی اسے اپنے قابو میں کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ شام کو رحمہ نے اپنی دوست کی شادی پر جانا تھا اور وہ تیار ہو کر بیٹھی سعد کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ اندر آیا اور اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ تم نے کہیں جانا تھا؟ سعد نے پوچھا۔ بتایا تو تھا کل رات کو کہ مجھے اپنی فرینڈ کے ہاں جانا ہے، شادی ہے آج اس کی، آپ جلدی سے تیار ہو جائیں، میں کپڑے نکال دیتی ہوں، وہ بولی۔ اس کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، مجھے تاشفا کو لے کر باہر جانا ہے، وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ میں آپ کی بیوی ہوں، تاشفا نہیں، میری ذمہ داریاں ہیں آپ پر، اس کی نہیں، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ اپنی اوقات میں رہو، تمہیں میں نے کوئی حق نہیں دیا کہ تم مجھ سے اس طرح بات کرو، سو آئندہ سے خود کو اتنی امپورٹنس مت دینا، وہ سرد لہجے میں بولا اور پھر کپڑے نکال کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ فریش ہو کر تیار ہوا، تاشفا کے ساتھ باہر جا چکا تھا اور وہ گمسم سی وہیں کھڑی تھی۔ آنسو چھلک کر رخسار پر بہنے لگے۔ ان کی شادی کو 1 مہینے سے زیادہ ہو چکا تھا، مگر سعد کا رویہ بد سے بدتر ہوتا جا رہا تھا، مگر اب بس وہ مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے احمد کو فون کر کے ساری سچویشن بتائی اور اسے ڈرائیور بھیجنے کو کہا۔ کچھ دیر کے بعد وہ ڈرائیور کے ساتھ رانا ہاؤس میں موجود تھی۔ احمد مٹھیاں بھینچے کھڑا تھا۔ اگر اس کا رویہ تمہارے ساتھ درست نہیں تھا تو تم نے یہ باتیں بتائی کیوں نہیں؟ کیوں چپ چاپ سہا سب کچھ؟ میں نے تمہیں رخصت کرنے سے پہلے ایک بات کی تلقین کی تھی کہ اگر روحی تمہارا شوہر تمہارے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی کرے تو چھوڑ کر آ جانا اسی وقت۔ تم اتنے دنوں سے سب سہتی رہی۔ احمد کا غصہ تو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سوری، مجھے ساری باتوں کا نہیں پتا تھا، زینیا نے آہستہ سے کہا۔ میں جانتی ہوں، اور آنٹی جی بھی ہمیشہ میرا ساتھ دیتی رہی ہیں، مگر جس دن سے تاشفا آئی ہے اس دن سے بالکل ہی سعد کا رویہ بدل چکا ہے۔ میں سب برداشت کر سکتی ہوں، مگر کسی اور عورت کو مجھ پہ ترجیح دے یہ میں برداشت نہیں کر سکتی، وہ نم لہجے میں بولی۔ احمد لب بھینچ کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اسے سینے سے لگا گیا۔ حرم تو جیسے گمسم سی ہو گئی۔ راشدہ بیگم کا تو غصے سے برا حال تھا۔ تم بھی اس کی بہن کو واپس بھیجو اس کے گھر، راشدہ بیگم نے کہا تو زینیا نے تڑپ کر انہیں دیکھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں نانو آپ، اور اس میں زینیا کا کیا قصور ہے؟ ہم اس کے بھائی کی سزا اسے نہیں دیں گے، یہ بھی ناانصافی ہے، اور ہماری طرف سے یہ کبھی نہیں ہوگا، رحمہ نے کہا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے،
اس میں زینیا کا کوئی قصور نہیں۔ احمد نے زینیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے اسے تسلی دی تو اس کی جیسے اٹکی ہوئی سانسیں بحال ہوئی۔ پھر زینیا رحمہ کو لے کر اس کے کمرے میں آئی۔ کتنی دیر بیٹھی اس کو تسلی دیتی رہی۔ رات جیسے تیسے اس نے گزاری اور صبح ہوتے ہی زینیا خان ہاؤس پہنچ چکی تھی اور وہ انیلا بیگم کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی تھی کہ جبھی سعد اور تاشفا باہر سے اندر آئے۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ اس لڑکی کی وجہ سے آپ نے رحمہ کی وفا کو ٹھکرا دیا۔ زینیا نے اسے دیکھتے ہوئے غصے سے کہا۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا تھا، وہ خود یہ گھر چھوڑ کر گئی ہے۔ سعد نے سر جھٹک کر کہا۔ مگر تمہاری وجہ سے تو وہ گئی ہے نا؟ انیلا بیگم نے تلخ لہجے میں کہا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور تمہیں اگر لگ رہا ہے کہ میری وجہ سے تمہارا گھر خراب ہو رہا ہے تو میں جا کر معافی مانگ کر اسے لے آؤں گا۔ وہ سر جھٹک کر بولا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، میرا گھر نہیں خراب ہوگا۔ میری ساس نے مجھے گھر سے جانے کو کل کہا ضرور تھا، مگر میرے شوہر اور رحمہ نے ان کی بات کی مخالفت کرتے ہوئے میرا ساتھ دیا، اور ایسے ہی ہیں وہ لوگ۔ مگر افسوس تو مجھے آپ پر ہے جو اپنا تھوکا ہوا خود ہی چاٹ رہے ہیں۔ زینیا نے چبا چبا کر کہا۔ شٹ اپ، شرم نہیں آتی اپنے بھائی کے بارے میں اس طرح بولتی ہو؟ سعد نے چلا کر کہا۔ ارے اس سے زیادہ بولنے کی ہمت رکھتی ہوں میں، اور کیا چپ کروائیں گے مجھے؟ بہت کڑوی لگی آپ کو میری بات؟ ذرا نہیں، پورا سوچئے۔ جس لڑکی نے آپ کو ٹھکرا کر کسی اور کو اپنایا اور پھر اسی کو ٹھکرا کر اب دوبارہ آپ کے پاس آ رہی ہے اور آپ بھی اسے لیے پھر رہے ہیں، اس کو کیا نام دیں گے؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ہاں میں اس کے ساتھ ہوں اسے کام ڈاؤن کرنے کے لیے۔ اس کے شوہر نے اس پر اتنا ظلم ڈھایا ہوا ہے، اور اس کی جگہ کوئی بھی ہوتی تو میں ایسا ہی کرتا، سعد نے کہا۔ اور جو آپ نے ظلم ڈھایا اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اپنی ہی بیوی کو بے عزت کرتے ہوئے شرم نہیں آئی آپ کو؟ اس کے جذبات اور احساسات کو کچلتے رہے۔ آپ کو تاشفا کا احساس ہے، مگر کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ آپ کو شاید حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، مگر اس کے اندر ہے، اسی لیے وہ چلی گئی آپ کو چھوڑ کر۔ کیوں وہ برداشت کرے آپ کا یہ ظلم؟ غلطی ہو گئی مجھ سے جو میں نے اس جیسی پیاری لڑکی کو آپ کے حوالے کر دیا۔ آپ اس کے ایک ناخن کے برابر بھی نہیں ہیں، زینیا نے کہا، اور پھر تاشفا اور سعد پر ایک ناگواری بھری نظر ڈال کر اپنا پرس اٹھا کر واپس وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ زینیا کی باتوں کی وجہ سے سعد کا ضمیر جیسے جھنجھوڑا گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر کتنی دیر کوڑتا رہا۔ تیار ہونے کے بعد وہ ڈپارٹمنٹ چلا گیا، مگر سارا دن اس کا دھیان نہ جانے کیوں رحمہ کی طرف ہی تھا۔ 2 دن کے بعد وہ جب رات کو گھر واپس آیا تو تاشفا کا شوہر آیا ہوا تھا، اور تاشفا اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھی تھی، اور اس کے دل میں جلن یا تکلیف نہیں تھی۔ تاشفا کے جانے پہ وہ مطمئن تھا۔ کتنی دیر وہ بیٹھا وہاں باتیں کرتا رہا، اور پھر کھانا کھا کر کمرے میں آیا تو نہ جانے کمرہ کاٹ کھانے کو کیوں دوڑ رہا تھا۔ اگلے دن وہ صبح صبح رانا ہاؤس پہنچا تو سب لوگ ناشتہ کر رہے تھے، اور اسے دیکھ کر سب کے چہروں پر غصے کے تاثرات تھے، مگر کسی نے کچھ نہیں کہا۔ مجھے روحی سے ملنا ہے، وہ نگاہیں چرا کر بولا۔ ملازمہ سے کہہ کے پیغام بھیجتا ہوں، اگر وہ آئے گی تو ٹھیک ہے، احمد نے سپاٹ چہرے سے کہا، اور پھر ملازمہ کو بھیجا، مگر اس نے صاف ملنے سے انکار کر دیا۔ وہ لب بھینچ کر وہاں سے واپس پلٹ آیا۔ بہت غصہ بھی آیا تھا، مگر دل نہ جانے اس سے ملنے کو کیوں بے تاب تھا۔ رات کو وہ کتنی دیر بیڈ پر لیٹا کروٹیں بدلتا رہا، مگر نیند آ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ جھنجھلا کر اٹھا اور اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور رانا ہاؤس پہنچا۔ دیوار پھلانگ کر وہ پائپ کے راستے ٹیرس سے اندر آیا تو وہ تکیہ دبوچے کھلے بالوں میں سو رہی تھی۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا پاس آیا اور اس کے پاس بیٹھتے اسے پہلی بار پورے استحقاق سے بغور دیکھنے لگا۔ گندمی رنگت، ستواں ناک اور گلابی ہونٹ، وہ اتنی خوبصورت تو تھی ہی کہ ایک کے بعد دوسری نگاہ ڈالنے کو دل کرتا۔ پھر اس کی وہ ریشم سی زلفیں، وہ تکیہ ہٹا کر اس کے قریب ہوتا، اسے باہوں کے حصار میں بھرتا، آنکھیں موند گیا۔ اس کے بالوں کی مہک اسے مدہوش کر رہی تھی، اور نہ جانے کتنے دنوں کے بعد اتنی پرسکون نیند آئی تھی۔ رحمہ کی آنکھ اذان کے الارم سے کھلی، مگر کتنی دیر وہ خالی ذہن سے رہی، کیونکہ وہ 2 دن سے نیند کی ہیوی ڈوز لے رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر تھوڑا سا اوپر رکھا تو اس کا ہاتھ جیسے ہی سعد کی بیڈ پر لگا تو وہ چیخ مارتی اٹھ کر بیٹھتی۔ جلدی سے سائڈ پر پڑے ریموٹ سے لائٹس آن کر گئی۔ سعد بھی اس کی چیخ پر ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھتا، آنکھیں مل رہا تھا۔ آپ؟ وہ چلائی۔ یس میں۔ وہ اسے بازو سے کھینچ کر اپنے قریب لٹاتے اس کے بالوں میں چہرہ چھپا گیا۔
روحماس کی قربت پر جیسے مرنے والی ہو چکی تھی اور ہاتھ پاؤں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اسے پیچھے ہٹا سکے۔ آپ پوری رات یہیں پہ تھے؟ چوروں کی طرح گھسے آپ؟ روحما نے کانپتے لہجے میں پوچھا۔ کیوں؟ میں تمہارے پاس نہیں آ سکتا؟ اگر تم مجھ سے ملنے سے انکار کر دو گی تو مجھے پھر چور راستے سے ہی آنا تھا نا؟ وہ اس کی ناک کی نوک پر کس کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ سب؟ جب مجھ میں انٹرسٹ نہیں ہے تو اس طرح کس نے کہا مجھے انٹرسٹ نہیں ہے؟ اور تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ اس طرح گھر چھوڑ کر آؤ گی تو میرا کیا ہوگا؟ پتہ ہے کتنا تنہا پڑ گیا تھا میں؟ وہ اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ اکیلے کہاں تھے آپ؟ وہ تھی نا آپ کی ایکس۔ روحما نے کہتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا مگر وہ اپنا حصار مزید مضبوط بنا گیا۔ وہ میری زندگی سے جا چکی تھی، تم آئی ہو اور اب تم آ گئی ہو تو تمہارے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا، اور تاشوا بھی 2-3 دن پہلے ہی اپنے گھر جا چکی ہے۔ خیر باقی کی باتیں ہم گھر جا کر کریں گے، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم گھر جا رہے ہیں۔ وہ اسے چھوڑتے ہوئے بولا۔ مجھے نہیں جانا، وہ روٹھے روٹھے انداز میں بولی۔ اٹھا کر لے جاؤں گا۔ اب تمہارے پاس آپشن ہے کہ تم ڈیسنٹ طریقے سے جاتی ہو یا میں زبردستی اٹھا کر لے جاؤں۔ وہ اس کے کان کی لو کو لبوں سے چھوتے ہوئے بولا۔ اس کی جان لبوں تک لے آیا تھا۔ وہ تھوک نگلتے اس شاندار شخص کو دیکھ رہی تھی جو کہ اسے آج حیرت کے جھٹکے دیے جا رہا تھا۔ تاشوا پھر واپس آ جائے گی تو مجھے پھر سے اگنور کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر یہ سب زینیا کی وجہ سے کر رہے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں، فکر مت کیجیے، اس کا گھر خراب نہیں ہونے دوں گی۔ اس دن تو میں نے ایسے ہی بول دیا تھا، میں کبھی کسی کا گھر نہیں اجاڑتی اور نہ ہی کسی کا دل، وہ نم لہجے میں بولی۔ جھانسی کی رانی، تم ایسے بالکل اچھی نہیں لگتی، لڑتی ہوئی اچھی لگتی ہو، وہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں پر باری باری لب رکھ گیا۔ پھر وہ تیار ہونے چلی گئی۔ وہ دونوں جب نیچے آئے تو سب لوگ حیرانی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ سعد نے سب لوگوں سے معافی مانگی اور اسے لے کر گھر کے لیے نکل آیا۔ راستے سے دونوں نے ناشتہ کیا اور گھر پہنچے تو انیلا بیگم بھی اسے دیکھ کر کافی خوش تھی۔ سعد تو آتے ہی اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا اور وہ پورا دن بوکھلائی سی پھر رہی تھی۔ وہ سعد خان کو شدت سے مس کر رہی تھی۔ پھر نہ جانے کیا سوچا، وہ انیلا بیگم سے پوچھ کر سعد کے لیے بریانی بنا رہی تھی۔ اس کے آنے سے پہلے وہ تیار ہو کر باہر آئی تو سعد بھی پہنچ چکا تھا۔ کھانا کھانے کے دوران انیلا بیگم نے جب بتایا کہ بریانی روحما نے بنائی ہے تو سعد نے مزید رغبت سے کھائی۔ اسے یوں کھاتے دیکھ کر روحما کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ محنت وصول ہو گئی ہو، اور وہ دل ہی دل میں ارادہ باندھ چکی تھی کہ وہ ساری کوکنگ سیکھے گی۔ پھر سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے چائے پینے لگے اور سعد چائے پینے کے بعد اپنے ایک ضروری کام کے لیے باہر نکل گیا اور وہ اپنے کمرے میں آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ سعد کا انتظار کرتے کرتے کب آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ سعد نے اس کے لیے اسپیشلی سرپرائز پلان کیا تھا اور وہی دیکھنے کے لیے وہ پچھلے راستے سے اوپر چھت پر چلا گیا۔ سارا انتظام کرنے کے بعد وہ نیچے آیا تو روحما سوئی ہوئی تھی کہ سعد نے اسے کندھے سے ہلایا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ وہ گھبرا کر بولی۔ چلو میرے ساتھ، سعد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ لیکن کہاں؟ چلو تو صحیح، سعد نے کہا اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر باہر لے آیا اور چھت کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اوپر کافی اندھیرا تھا۔ پھر سعد نے ہاتھ میں پکڑے ریموٹ کے بٹن کو دبایا اور روحما کی آنکھیں تیز روشنی سے چندیا گئیں۔ پھر اس نے ہولے سے آنکھیں کھولی تو زمین پر بچھی گلاب کے پھولوں کی چادر تھی اور چھت کے درمیان میں بیڈ نما ایک چیز بنی تھی اور اسے بھی ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی۔ یہ میری فیورٹ جگہ ہے اور میں ہمیشہ گرمیوں میں یہیں سوتا ہوں، سعد نے کہا اور پھر گہرا سانس بھر کر ٹھنڈی ہوا کو اپنے اندر اتارتا۔ یہ عنایت میرے جیسی عام سی صورت والی کے لیے کیوں؟ تم عام صورت والی نہیں ہو، بہت خاص لڑکی ہو اور مجھے دل و جان سے قبول ہو، سعد نے مسکرا کر کہا۔ یہ کوئی میرا مذاق اڑانے کا نیا طریقہ تو نہیں؟ اوف خدایا، بس یہی بات سننا باقی رہ گیا تھا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تمہارا مذاق اڑانے کے لیے اس قدر پرفضا اور رومانٹک ماحول بناؤں گا؟ حد ہے یار، سعد تپ کر بولا۔ اب اتنے دنوں سے میرا مذاق بنا رہے تھے تو ایک دم سے آپ کی محبت دیکھ کر کنفیوز تو ہوں گی نا؟ وہ سامنے بیڈ نما چیز پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ویسے یہ کب بنوایا تھا بیڈ؟ یہ سیمنٹ کا بنا ہوا ایک بڑا بینچ ہے جو میں نے آج سے 5 سال پہلے بنایا تھا کیونکہ مجھے اوپر آ کر سونا اچھا لگتا تھا۔ یہ سب پردے وغیرہ بارش سے گیلے نہیں ہو جاتے ہوں گے؟
وہ حیرانی سے بولی، تو پھر فوراً ان کو اتروا کر میں دھلوا دیتا ہوں، اور اگر تمہارے سوالات ختم ہو گئے ہوں تو اپنی بات کریں۔ سعد نے اس کا ہاتھ لبوں کے پاس لاتے ہوئے پوچھا۔ رحمہ نے گھبرا کر اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ سعد نے حیرانی سے پوچھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ واٹ؟ یہاں میں تمہارے ساتھ اتنی محبت سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم آگے سے مجھے کہہ رہی ہو کہ تمہیں نیند آ رہی ہے؟ سعد چلایا۔ وہ آپ کا اتنا مٹھاس بھرا انداز مجھے ہضم نہیں ہو رہا۔ آر یو میڈ؟ سعد نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ وہ اپنا توازن کھوتی ہوئی اس کے اوپر گر گئی۔ سعد نے اس کے کیچر میں مکید بال آزاد کیے تو ٹھنڈی ہوا میں اس کے بالوں کی خوشبو پھیل گئی۔ سعد نے اس کے بالوں کو مٹھی میں بھرتے ہوئے چوما۔ پتہ ہے روحی، تمہارے بال میری کمزوری ہیں۔ لڑکیوں کے بال مجھے بہت اٹریکٹ کرتے ہیں۔ سعد نے اسے پہلو میں گراتے ہوئے مخمور لہجے میں کہا۔ سعد، کوئی آ جائے گا اوپر؟ وہ شرمائی لجائی سے بولی۔ تو آنے دو، خود ہی واپس چلا جائے گا۔ وہ ہولے سے بولا۔ بارش آ جائے گی تو آ جانے دو سویٹ ہارٹ۔ سعد نے اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرتے ہوئے کہا۔ رحمہ نے گھبرا کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ سعد نے بڑے استحقاق سے اسے پناہوں میں لے لیا اور اس پر محبت کی برسات کرنے لگا۔ صبح رحمہ کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے روم میں بیڈ پر موجود تھی۔ واٹ دی ہیل؟ مطلب میں خواب دیکھ رہی تھی، لیکن خواب حقیقت کیوں لگ رہا ہے؟ رحمہ بڑبڑائی، پھر وہ کھوئی کھوئی سی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دروازہ کھلنے پر اس نے چونک کر دیکھا تو سعد تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ سعد نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ رات کو ہم چھت پر تھے کیا؟ واٹ؟ تم سوال پوچھ رہی ہو مجھ سے؟ سعد نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سوری، وہ گھبرا کر بولی اور پھر واش روم کی طرف بڑھنے لگی کہ سعد نے آگے کھڑے ہو کر اس کا راستہ محصور کیا۔ سویٹ ہارٹ، کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے سویٹ ہارٹ کہنے پر مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ واٹ؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایسے کیوں کر رہی ہو جیسے کچھ کنفیوزڈ ہو؟ سعد نے اسے کمر سے پکڑ کر قریب کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ رات کو، کیا ابھی تک بے یقینی میں ہو رات کو لے کر؟ خیر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ رات کو جو میں نے تمہیں سرپرائز دیا تھا وہ حقیقت تھا، کوئی خواب نہیں، اور تم پھر اتنے مزے سے سو رہی تھی تو تہجد کے وقت ہی گود میں اٹھا کر نیچے لے کر آیا تھا۔ سعد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، میں تو خود کو کمرے میں دیکھ کر ہی پریشان ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید مجھے رات کو خواب آیا تھا۔ وہ انگلیاں چٹکھاتے ہوئے بولی۔ سویٹ ہارٹ، وہ سب حقیقت ہے، کوئی خواب نہیں۔ اور ہاں، یہ تمہارے لیے گفٹ لایا تھا، مگر رات کو دینا یاد نہیں رہا۔ سعد نے ایک باکس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ رحمہ نے باکس کھولا تو اس میں بہت ہی خوبصورت سردیوں کے لیے ایک ویلویٹ کی شال تھی جس کے کناروں پر کڑھائی ہوئی تھی۔ یہ شال تمہارے شاید معیار پر نہ اترے، تھوڑی سستی ہے، مگر مجھے اچھی لگی تو لے لی۔ سعد نے کان کو مسلتے ہوئے کہا۔ نہیں، بہت پیاری ہے، اور چیزوں کی قیمت کوئی میٹر نہیں رکھتی، اصل چیز پیار ہے، اور یہ پیار کروڑوں اربوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ رحمہ نے اس شال کو چومتے ہوئے نم لہجے میں کہا۔ ارے رو کیوں رہی ہو؟ سعد نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے ہوئے پوچھا۔ پتہ ہے سعد، میرے بابا میری ماں کو بہت مارتے تھے اور انہیں کم صورت ہونے کا طعنہ دیتے تھے، اور انہوں نے پھر میری ماں کو طلاق دے دی کیونکہ وہ میرا سودا کرنا چاہتے تھے، اور سب ختم ہو گیا۔ مگر میرے اندر ایک خوف جگہ لینے لگا کہ اگر میری کم صورت کی وجہ سے میں اپنے شوہر کے دل میں جگہ نہ بنا پائی تو کیا ہوگا؟ لیکن میرے ماموں جان نے مجھے یہ چیز کا ادراک کروایا کہ میں بھی خوبصورت ہوں، کیونکہ حیا اور پاکیزگی اصل میں عورت کا حسن ہے، اور اس حسن کی حفاظت حسین تر بنا دیتا ہے انسان کو۔ اور آج آپ نے مجھے محبت کا مان دے کر مجھے حسین تر سے مزید حسین تر بنا دیا۔ وہ نم لہجے میں بولی۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے روحی کہ میں کبھی بھی تمہیں دکھ نہیں دوں گا اور تم پر ہمیشہ اپنی محبت نچھاور کروں گا۔ سعد نے اس کی آنکھوں کو چومتے ہوئے کہا۔ رحمہ نے پرسکون ہو کر اس کے سینے پر سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ کچھ مہینوں بعد تاشفا کی آج عدت پوری ہوئی تھی۔ اس کے شوہر آفاق نے کسی اور لڑکی سے شادی کر لی تھی، اور تاشفا اس بات پر اس سے کافی لڑی۔ آفاق نے اسے کہا کہ وہ 2 بیویاں رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس نے شادی کر لی، وہ بھی اس کے ساتھ اب گزارا کر سکتی ہے تو کر لے، لیکن تاشفا طلاق لے کر ہی مانی۔ اب اس کی عدت پوری ہو چکی تھی۔ وہ جس دن سے خان ہاؤس آئی تھی اس دن سے ایک بار بھی سعد نے آ کر اس سے ملاقات نہیں کی، مگر وہ ہر روز اسے اور رحمہ کو ساتھ دیکھ کر جلتی کٹتی تھی۔ تو وہ آج عدت ختم ہوتے ہی ڈائریکٹ سعد کے روم میں آئی،
تو وہ ابھی ابھی واش روم سے نکل کر وارڈروب سے اپنے کپڑے نکال رہا تھا۔ تاشفا نے جا کر اسے پیچھے سے ہگ کر لیا۔ یہ رومانس بعد میں کر لینا، پہلے میرے کپڑے نکال دو۔ وہ مسکرا کر بولتا پلٹا، مگر دروازے کے پاس ساکت کھڑی رحمہ کو دیکھ کر ہڑبڑا گیا اور ساتھ کھڑی تاشفا کو بے یقینی سے دیکھا، جو اس کا ہاتھ تھام کر اب اس کے کندھے پہ سر رکھ چکی تھی۔ رحمہ بنا کچھ بولے وہاں سے پلٹ گئی۔ وٹ دا ہیل، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ اس طرح تم میرے کمرے میں کیسے آ سکتی ہو؟ اور تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے چھونے کی؟ وہ تاشفا کا ہاتھ زور سے جھٹکتے ہوئے بولا، تم مجھ سے محبت کرتے تھے، وہ تمہارے قابل نہیں۔ ہم دونوں دیکھو کتنے خوبصورت لگتے ہیں، ہماری جوڑی کو چاند سورج کی جوڑی کہا جائے گا۔ میں تو اس آفاق سے ویسے بھی بہت اکتا چکی تھی، شکر ہے کہ مجھے طلاق دے دی، اب ہمیں موقع مل چکا ہے، ہم ایک ہو سکتے ہیں، پلیز سعد۔ تاشفا مزید پاس آ کر بولی تو وہ اسے زور سے دھکا دیتا نفرت سے اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم ایسی حرکتیں کرو گی اور میں تمہاری طرف دوبارہ مائل ہو جاؤں گا؟ مرد کے دل سے جب ایک عورت اتر جاتی ہے نا، پھر دوبارہ وہ کبھی اپنی جگہ نہیں بنا سکتی، اور تم جیسی تو بالکل بھی نہیں۔ اور تم نے کیا کہا، میری اور تمہاری جوڑی چاند سورج کی جوڑی لگے گی؟ نہیں، یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں، میں تم جیسی لڑکی کے ساتھ ایک منٹ نہیں جی سکتا۔ اللہ پاک نے شاید مجھے میرے ہی مزاج کی لڑکی دی ہے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے اور میں اس سے، اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ اور پتہ ہے، تم بظاہر اس سے بہت زیادہ خوبصورت ہو، مگر اس کا دل بہت خوبصورت ہے، وہ دل سے خوبصورت ہے، وہ تمہارے جیسی نہیں جو رشتوں کو خراب کرتی ہو۔ آئندہ سے میرے ساتھ اس طرح کی بکواس کی نا تو منہ توڑ کر رکھ دوں گا، دوبارہ سے میرے کمرے میں اس طرح آنے کی ہمت بھی مت کرنا۔ وہ تنفر اور بیزاری سے بولتا جا رہا تھا اور تاشفا اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ اس کی سائڈ سے ہوتے تیزی سے باہر آیا اور لیونگ روم میں صوفے پر بیٹھی روتی ہوئی رحمہ کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ بیوہ ہو گئی ہو جو ایسے سوگ منا رہی ہو، وہ پاس جا کر چڑھ کر بولا تو اس نے تڑپ کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ کیسی باتیں کرتے ہیں، فضول مت بولا کریں۔ وہ اپنا ہاتھ ہٹاتے ہوئے غصے سے بولی، میرے ساتھ لڑنے میں تو ہر وقت شیر رہتی ہو اور اپنے حقوق کی بات کرتی رہتی ہو، اور آج جب بولنے کا وقت تھا تم نے کچھ بھی نہیں بولا اور وہاں سے چلی آئی۔ وہ خشمگین نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، میں خود ہی واپس آئی کیونکہ میں جانتی ہوں آپ اسے پسند کرتے ہیں۔ اگر وہ آپ کی لائف میں آنا چاہتی ہے اور آپ اسے اپنانا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، میں ہٹ جاؤں گی۔ وہ سر جھکائے بولی، ایک تھپڑ ماروں گا زور سے تمہارے منہ پر، سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ اتنے دنوں سے جھک مار رہا ہوں کیا تمہارے پیچھے، دیوانوں کی طرح بھاگتا ہوں، اور اب بھی اس کا منہ توڑ کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ اگر مجھے اسے اپنانا ہی ہوتا تو تم سے پوچھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی، اور نہ ہی تمہاری اجازت کی، اور یہ بکواس آئندہ کی نا تو منہ توڑ دوں گا، فضول میں دماغ خراب کرتی رہتی ہو۔ وہ تب کر بولا، دیکھا کیسے بولتے ہیں، اگر محبت ہے تو ایسے کیسے بول سکتے ہیں؟ وہ بھی غصے سے بولی تو سعد نے اس کے بازو سے کھینچتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیا۔ او میری جھانسی کی رانی، ہر وقت لڑنے کے لیے تیار رہتی ہو، مجھے نہیں سمجھ سکتی کیا؟ میں تو تم سے ہی اب محبت کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے ایک شدت بھرا لمس اس کے ماتھے پر لگا گیا اور رحمہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تاشفا کو کیا جواب دیا؟ نام آنکھوں سے پوچھا تو وہ مسکرا دیا۔ پروپوز کیا تھا اس نے۔ پھر؟ وہ ایک دم سیدھی ہوئی۔ میں نے کہا کہ سوچ کے بتاؤں گا۔ وہ مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولا تو رحمہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور اس کے چہرے کا اڑتا رنگ دیکھ کر وہ بے اختیار قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔ وہ جواباً نم آنکھوں سے اس کے کندھے پر مکے برسانے لگی۔ وہ مسکراتے ہوئے دوبارہ سے اسے اپنے حصار میں لیتا آنکھیں مون چکا تھا۔ اس کی زندگی بن چکی تھی اور اس کے بنا وہ جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ محبت کے لیے خوبصورتی ہونا شرط نہیں ہوتا، اور نہ ہی خوبصورتی اچھی قسمت کی محتاج ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے وہی لکھا ہوتا ہے جو نصیب میں ہوتا ہے، اور جس کا دل اتنا اچھا ہو اور اسے قدردان مل جائے تو اس کی قسمت سنور ہی جاتی ہے۔ اور ایسا ہی کچھ رحمہ کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ایک ڈر کے سائے تلے جیتی رہی تھی کہ نہ جانے اس کا شوہر کیسا ہوگا، اور اس نے اپنی دعاؤں میں صرف اور صرف اللہ سے اپنی اچھی قسمت کی دعا کی تھی، اور اللہ نے اس کی دعا کی قبولیت کی صورت میں سعد خان عطا فرمایا، جو نہ صرف دل سے خوبصورت ہے، دیکھنے میں بھی کسی شہزادے سے کم نہیں، اور دوسری طرف سعد جو کبھی حسن پرست ہوا کرتا تھا، جب سے اس نے اصل حسن کو جانا تھا جو کہ دل کا حسن ہوتا ہے، اسے معلوم ہو گیا تھا
کہ روحما جیسی لڑکی ہی اس کی زندگی کو سنوار سکتی ہے، اور نہ صرف سنوار سکتی ہے بلکہ وہ سنوار چکی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پرفیکٹ تھے، دونوں لڑتے جھگڑتے تھے مگر ایک دوسرے کے بنا ایک پل بھی نہیں رہ پاتے تھے۔